علیکم جی. صبح سویرے پاکستان میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں ویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی. اور آج کی صبح کا آغاز ایک بڑی خاص ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ سے کر دیتے ہیں. بتائیں. وہ خاص ڈیٹ ہے جی کہ اخبار آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی 22 مارچ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے. غالب امکان یہ ہے کہ 23 مارچ ویسے بھی بڑا زبردست دن ہوتا ہے, اور پھر ظاہر اگر رمضان کا آغاز بھی 23 مارچ سے ہو رہا ہے تو رمضان کی اپنی جو برکت ہے وہ, اور پھر قرارداد پاکستان والا دن, تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ اس مرتبہ ہونے کی امید ہے. تو آپ سب کو رمضان کی جو تیاری ہے وہ کر لیجئے, مبارکباد لے لیجئے. 2 دن بعد دیں گے, ابھی بھی دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. کون روکے گا آپ کو؟ آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ کسی نے کوئی ٹرک کے آگے آنا ہے جو آپ صحیح بات ہے. بالکل ہاں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا, وہ یہ کہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں, ہمارے رمضان میں اور غیر اسلامی ممالک کے رمضان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سوچ ہے جو میرے ذہن میں آئی. اب آپ اس کے اوپر ذرا اپنے اظہار خیال کر لیں. ایک ہی فرق ہوتا ہے میرے خیال میں. کیا؟ میرا خیال ہے کہ ایک ہی فرق ہوتا ہے. ہاں میں اسی نتیجے پہ پہنچی ہوں. بالکل. کیا فرق ہے؟ معاشرتی بنیادوں پہ فرق میں وہ بتاؤں گی. ہاں, وہ یہ ہے کہ احساس کا فرق ہوتا ہے. احساس پروگرام تو نمٹ گیا, چھوڑ دیں اس کو. وہ احساس پروگرام نہیں, باقاعدہ طور پہ جو انسانیت کا احساس ہوتا ہے. اچھا, کہ کسی کا کوئی سیلیبریٹری مومنٹ آیا ہے, کوئی مثال کے طور پہ مسلمان رمضان کو مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو ان کے سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ آفرز لگا دیتے ہیں, سیلیں لگ جاتی ہیں ان کے گروسری سٹورز پہ, باقاعدہ رمضان کارنرز بن جاتے ہیں. ساری بیسن سے لے کے, جس کو کہتے ہیں نا کہ پکوڑوں کے سامان سے لے کے باقی جو ڈشز ہم بناتے ہیں, مسالے استعمال کرتے ہیں, ایون دودھ اور جو بریڈ وغیرہ ہے, ایسی چیزیں جو کہ دوسرے وہ جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ان پہ بھی سیلیں لگ جاتی ہیں. تو بھرپور سیلوں کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ. جو اشیاء خورد و نوش ہیں, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں بیسک, ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. بالکل. اور ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے, ایک طوفان مہنگائی کا, ایک طوفان بدتمیزی جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ ایک طوفان ہوتا ہے. اور وہ طوفان آپ جائیں مارکیٹوں میں تو آپ کو ابھی سے نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھلوں کی قیمت, فروٹ چاٹ نارملی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, فروٹ کھانا ہوتا ہے سب کو, تو اب آپ دیکھ لیجئے ان کی قیمتیں کتنی زیادہ اوپر چڑھ گئی ہیں. اس کے علاوہ باقی ظاہر ہے آٹا تو ہمارے یہاں پہ مل نہیں رہا, وہ ٹرک بھجوا رہے ہیں سستے آٹے کے, وہ ٹرک لٹ رہے ہیں, لائنوں میں لوگ خوار ہو رہے ہیں سستے آٹے کے چکر میں. تو یہ اس طرح کے معاملات ہمارے یہاں پہ ویسے ہی ہیں, اور اب نہیں ملیں گی چیزیں اور مہنگائی اور ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور جبکہ مطلب اور وہاں پر کچھ اس قسم کی بھی آئٹمس پہ آفرز وغیرہ لگ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ چکن ہے. اب چکن کا رمضان سے یا مسلم یا غیر مسلم سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, نہ ہی چکن کو اس اشیاء خورنوش میں شامل کیا جاتا ہے جو بیسک کموڈیٹیز ہیں, دودھ, انڈا, گھی, جو آٹا ہے. ہمیں پتہ ہے بیسک کموڈیٹی, ایکسپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے. دودھ, انڈا, گھی, اکثر کوئی ایسی چیز ہوگی جس پہ چکن پہ ہوگا کہ رمضان آفر 10% آف. اچھا, بائی 2 chickens get 1 free. اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی. لیکن وہ سیل ویسی ہوتی ہے کہ پرائس بڑھا کے کم کر دی جاتی ہے, یا سچی مچی کی ہوتی ہے؟ ہوگی جو قیمت اس کو وہ کہیں گے, وہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بائی 2 chicken get 1 free رمضان آفر. 2 آپ لے لیں 1 فری. اور ان کو کیونکہ پتہ ہے کہ بھائی رمضان میں مسلمان جہاں پر بھی ہو, دعوتیں بھی ہوں گی, افطاری بھی ہوگی. دیکھیں کم بھی ہوگا نا مسلمان کے پاس اگر, تو یہ بھی ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ کم بھی ہوگا تو وہ ساتھ 2 لوگوں کو ملا لے گا. روزوں میں تو خاص طور پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی اگلا بھی بھوکا ہے بھائی ہمارا, تو اگر نہیں ہے اس کے پاس تو ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے اور عیاشی کرے. بالکل. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ ان کو بھی پتہ ہے مسلمانوں کے حوالے سے کہ دعوتیں ہوتی ہیں رمضان میں, ایک سیلیبریشن کا ماحول ہوتا ہے. اچھا, باقاعدہ طور پہ کچھ اسٹوروں میں بتیاں اور وہ قمقمیں برقی قمقمیں لگی ہوتی ہے, تو وہ ایکچولی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے. اچھا, اب ہمارے یہاں پر چیریٹی ورک جتنا رمضان میں ہوتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بہت زیادہ, ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق افطار کر رہا ہوتا ہے, بانٹ رہا ہوتا ہے. سڑکوں پر آپ دیکھیں جائیں تو لوگوں کو افطار بانٹتے ہوئے آپ ملیں گے. ہر جگہ پر بڑے بڑے دسترخوانوں کا انتظام ہوتا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے جو مارکیٹیں ہیں, ان مارکیٹوں میں بالکل, یا جو بنیادی اشیاء لوگوں نے خریدنی ہے ان کے لیے وہ جو ایک رمضان بچت بازار کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. اس میں جو اشیاء مل رہی ہوتی ہیں اس کی کوالٹی تو ایسی کمال ہوتی ہے, ہو واہ واہ گلے سڑے ٹماٹر بھائی, واہ 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 کوالٹی ہوتی ہے ان کی. بالکل. تو خدارا کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا کام ہو, یہ عوام کو, حکومت کو, سب کو مل کر کرنا. ڈی سی ریٹ ہوتے ہیں نا, وہ ریٹ ویسے ساری زندگی کہیں فالو نہیں ہوتے, لیکن بس وہ ایک ڈی سی ریٹ آ گیا جی. اب آپ جائیں بڑے بڑے اسٹوروں میں جائیں, وہاں آپ دیکھ لیں ڈی سی ریٹ کی کس طرح
پر خچے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ دیکھیں منافع تو آپ کو ہوگا. رمضان میں تو ویسے ہی چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں, مطلب لوگوں کے گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں, تو جہاں ہفتے میں ایک دعوت ہونی تھی وہاں ہفتے میں 2 ہو جائیں گی, تو وہاں پہ آپ کو منافع تو آئے گا ہی. تو آپ قیمت کی جگہ منافع نہ کمائیں, آپ اس کی کوانٹٹی زیادہ بیچ کے منافع کما لیں. قیمت کا سوال نہیں ہوگا اصل میں نا, اوپر اوپر سوال وغیرہ نہیں ہوگا, منافع کا سوال ہوگا, منافع ناجائز منافع خوری کا سوال تھوڑی ہوگا ہم سے. نہ کیا ہم تو اوپر جائیں گے, بس یہ پوچھا جائے گا بھائی نماز پڑھی تھی, روزہ رکھا, بس باقی کوئی سوال نہیں ہوگا ہم سے. حقوق کی لباد کا کوئی سوال نہیں ہوگا, ناجائز منافع خوری کا کوئی سوال نہیں ہوگا. جو کرنا ہے کرتے رہے انسان. بہت ساری یہ بات تو ویسے بڑی سخت یہ گیم ہے, اور اللہ میاں نے صاف صاف کہا ہے بھائی اپنے گناہ جو میرے حوالے سے ہوئے ہیں وہ تو میں معاف کر دوں گا. کر سکتا ہوں شاید, وہ بھی مطلب گارنٹی نہیں ہے, ہم اس چکر میں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے تو یہ بھی وعدہ کیا نا کہ تم پراپرلی پشیمانی دکھاؤ, تم توبہ کرو, تو پھر تمہیں معافی, مطلب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کا بھی دعویٰ ہے. تو وہ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ معاف کر سکتا ہوں اور کر دوں گا, لیکن انسان کے ساتھ اگر کچھ زیادتی ظلم کیا ہے تو وہ تو دنیا میں ہی واپس مطلب معاف کرا کے آؤ گے, تو بھائی پھر آگے کے معاملات کچھ استوار ہوں گے, ورنہ تو گیم بڑی مشکل ہے پھر. بالکل. تو یہ تو تھی خیر ہماری رمضان کے حوالے سے اور رمضان کی آمد کے حوالے سے ایک سوچ. اب اس پر عمل کرنے کی کوشش ہم سب کریں گے. اپنی جگہ پر چلتے ہیں اور آپ کو 60 سیکنڈ نیوز دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دنیا میں 60 سیکنڈ میں کیا کیا ہو رہا ہے. حکومت نے 50 روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا. سبسڈی موٹر سائیکل اور رکشہ چلانے والوں کو ملے گی. IMF کی نیوکلیئر اثاثوں سے متعلق شرط عائد کرنے کی تردید. عمران خان کا بدھ کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان, پنجاب حکومت کا اجازت دینے سے انکار. اعجاز الحق PTI میں شامل, ضیاء لیگ کو بھی ضم کر دیا گیا. بلوچستان کے ضلع آوران اور ذوب میں بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب کے باعث 10 افراد جاں بحق. لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کی عمارت پر خالصتان کا جھنڈا لہرا دیا گیا. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے ہفتے اپنی گرفتاری کا امکان ظاہر کر دیا, کارکنوں کو احتجاج کی کال دے دی. طالبان نے افغانستان میں بھنگ کی کاشت پر پابندی عائد کر دی. اور لاہور قلندرز کی PSL میں جیت پر انعامات کی بارش. جی تو یہ تھی 60 سیکنڈ نیوز. دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ چل گیا. اب ذرا ہم بات کرتے ہیں اپنی ٹرینڈنگ سٹوریز کی. بالکل جی, سب سے پہلے خوشی کی خبر, عوام جشن منائیں, عیش کریں, انجوائے کریں. کیا دیکھیں میں یہ سوچتی ہوں, یہ میرا بھی اب ایک سوال ہے. اب آپ نے سوال ایک کیا نا, تو اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, بتائیں مجھے, مطلب میری وہ کریں, رہنمائی کریں. جی جی, کہ جو کون کرے گا رہنمائی؟ اویس بھائی. ہاں اچھا, جو فیصلہ عوام کے لیے اچھا ہوتا ہے کیا وہ ملک کے لیے بھی اچھا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت مرتبہ ایک پلے سرات کی کیفیت ہوتی ہے, یا وہ ایک اور اردو کا محاورہ ہے نا, آگے کنواں پیچھے کھائی, وہ اس کی شامت آئی, تو یہ شعر بن گیا نا یہ. لیکن یہ کہ اس طرح ہوتا ہے. اب آپ کو ایک بنیادی بیلنس ضرور رکھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے. لوگوں کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے کوئی ایسے امپلیکیشنز بھی ہمارے سامنے ہوں کہ یہ تو بڑا بینیفیشل ثابت نہیں ہوگا, تو ہمیں اس کو ٹارگیٹڈ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو بینیفٹ دے دیا جانا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ افیکٹ ہوا ہوتا ہے, تو ان کو آپ کسی طریقے سے افیکٹ اس کا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی جو زیادہ سے زیادہ امیر جو لوگ ہیں, امیر کبیر دولت مند کروڑوں اربوں کے مالک لوگ, ان لوگوں کے اوپر زیادہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے زیادہ لو, اور جو غریب مسکین جو ہے ان کو دو. بالکل صحیح. اب بتائیں خبر میں. ہاں, اب دیکھیں مہنگائی کا افریج جو ہے نکل رہا ہے عوام کو. ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے, دوسری جانب انتخابات کی آواز آ رہی ہے, تیسری جانب IMF کی سخت شرائط ہے, اور یہ 3 کونے ہیں ٹرائنگل کے, اور اس کے درمیان عوام جو ہے وہ گھوم رہی ہے, چکر لگا رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, کیا ہو گیا. تو اب اگر عوام کو حکومت ریلیف دیتی ہے تو IMF سے معاہدہ خطرے میں پڑتا ہے, ریلیف نہیں دیتی تو انتخابات میں ووٹ نہ ملنے کا خطرہ ہے. اب ظاہر ہے, اب اگر آپ سوچیں نا, آپ اگر وزیر اعظم کی جگہ, حکومت کی جگہ, آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ کے پاس وہی آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ ہے, کچھ نہ کچھ تو آپ کریں گے. اب IMF ناراض ہوگا تو ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا, اور انہی
دائروں کے سفر میں گھومتی ہوئی حکومت نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے. بہت سارے معیشت دان تو خیر اعتراض اس کو ہوگا, لیکن عوام کی اگر میں بات کروں تو ان کے لیے یہ فائدہ بہت سارے عوام کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا. شہباز شریف صاحب نے ایک پیکیج تیار کرنے کا حکم دیا تھا جس میں کم آمدنی والے طبقات کو پیٹرول پر 50 روپے فی لیٹر کا ریلیف دیا جائے گا. اب اس میں یہ کم آمدنی, جی کم آمدنی, جیسے میں ہوں, میں نکل رہی ہوں بس جا کے پیٹرول ڈلواتی ہوں نا کم آمدنی والی لائن میں کھڑی ہو کے, موٹر سائیکل یا رکشا, آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی چیز ہے تو میں موٹر سائیکل خرید لیتی ہوں. یہ دیکھو خریدنے کے پیسے ہیں ان امیروں کے پاس کہ غریب کو اگر 50 روپے بھی مل رہے ہیں نا, وہ موٹر سائیکل خرید کے اس میں سے ڈلوا لو. تو یہ 800 cc کی چھوٹی گاڑی ہے آپ کے پاس؟ اچھا نہیں, وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو ظاہر ہے 2500-3000 cc کی گاڑیاں ہیں. میرے پاس 800 cc کی نہیں ہے. میرے پاس تو 800 cc کی گاڑی نہیں ہے. ہاں بائک ہے, بائک بھی نہیں ہے, رکشا بھی نہیں ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس تو ان تینوں میں سے کچھ نہیں ہے. تو آپ دفتر کیسے آتے جاتے ہیں؟ میں کوشش کر کے کچھ کرتا ہوں. چھوٹی سی ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے, ہلکی پھلکی سی نازک سی, وہ ہے 1000 cc کی. تو بس 200 cc سے میرا پیٹرول کا نقصان ہو گیا, ورنہ میں فائدہ ہو جاتا. تو اب بنیادی طور پر ہوگا کیا کہ ان کو یہ ریلیف فراہم کیا جائے گا اور 50 روپے کا ریلیف ہوگا. یہ اس 50 روپے کے ریلیف کے اندر آ جائیں گے موٹر سائیکل والے, رکشا والے, 800 cc کی جو گاڑیاں ہیں, جو چھوٹی گاڑیاں استعمال کرنے والے لوگ ہیں, ان سب کو ریلیف دیا جائے گا. اب ماہرین معیشت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے آپ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن اور ظاہر ہے اگر یہ فیصلہ ہوا تو پھر IMF والے جو ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی معاہدہ تکمیل پذیر نہیں ہو سکے گا, یہ پرابلم ہے. لیکن اور پھر ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھے گا. لیکن اب عوام بھی تو عوام ہے نا بھائی, اس کا بھی تو خیال رکھنا ہی ہے. تو عوام کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس کا کوئی IMF کو منا لیں گے, ان سے کہیں گے بھائی ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے, جو امیر لوگ ہیں ان سے ہم زیادہ لے لیں گے اور جو غریب لوگ ہیں ان کو ہم دے دیں گے تھوڑا زیادہ. تو مجھے تو اس میں پازیٹیو بات نظر آئی ہے. اب یہ ملے گا کس طرح, اس پر سوال ہے. شناختی کارڈ چیک کریں گے, بائک کا لائسنس چیک کریں گے, ڈرائیونگ لائسنس چیک کریں گے, کیا کریں گے, وہ میکینزم مجھے ذرا سمجھنا ہے اس کا. بالکل صحیح ہے. اچھا اب لوگوں خوشیاں مناؤ, جشن مناؤ, یہ بھی جشن مناؤ, لیکن غصہ آیا ہوا ہے, ایک شخص کو غصہ آیا ہوا ہے اور شدید وہ تپ اٹھے ہیں. کیوں بھائی, شاہد آفریدی صاحب, کیا ہو گیا بھائی؟ ایسی ویسی ان کو تپ چڑھی ہوئی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سابق کپتان ہیں اور معروف کرکٹر بوم بوم آفریدی مسلسل خبروں میں ویسے تو رہتے ہیں, کبھی اچھی چیزوں کی وجہ سے, کبھی اپنے تھوڑے سے غصے کی وجہ سے. اب ایک غلط خبر کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر تنقید کا مرکز بنے ہوئے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ یہ تنقید اس قدر جارحانہ تھی کہ ان کو ایک ویڈیو پیغام کے تھرو, اور وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ہی از میڈ ایٹ دیم, وہ اچھا خاصا ان کی جو ویڈیو پیغام ہے اس میں ان کو آپ سنیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی لالا جو ہے وہ ناراض ہوئے ہیں. اچھا بات کچھ یوں ہے کہ 2 روز قبل سوشل میڈیا پر شاہد آفریدی سے یہ بات منسوب ہوئی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتاری دے دینے کا مشورہ دے دیا. اب بس پھر تو سوشل میں کیا پرابلم ہے نہیں, مشورے میں تو مجھے نہیں پتا پرابلم ہے کہ نہیں, لیکن بس پھر سوشل میڈیا پہ جو وارئرز تھے خان صاحب کے, انہوں نے تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, شاہد آفریدی پر وہ پل پڑے. اور ایک دن مسلسل تنقید کا نشانہ بننے کے بعد آفریدی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے اور میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اگر میں نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے میں ظاہر خان صاحب کو خود کہہ سکتا ہوں, میں ان کو کہہ دوں گا, میں سوشل میڈیا کا راستہ نہیں لوں گا کہ میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا ہے تو ٹویٹ پہ مشورہ دوں گا. میں ان کو ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتا ہوں, میں ہر چیز, اور میں کسی کی گندی سیاست کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتا. مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں جو بھی کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ دیتا ہوں, تو میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں. بہت زبردست بات کی شاہد آفریدی نے, ویری گڈ جی. بالکل آپ کو اپنی گندی سیاست مبارک ہو, مجھے اس سیاست کا حصہ نہ بنائے, اور عوام کی خدمت والی سیاست جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اصل سیاست. اور شاہد آفریدی کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے, ہی از اے بریو پرسن. وہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہتے ہیں. انہوں نے شہباز شریف کی بھی تعریفیں کی تھی, انہوں نے جب بھی جو بھی بیان دیا ہے وہ بڑا ٹو دا پوائنٹ دیا, اور ان کا اپنا ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کو اظہار کرنے کا ان کو مکمل حق حاصل ہے. اور سوشل میڈیا پر جو لوگ خواہ مخواہ اس بات کو, جھوٹی خبریں ایک تو نہ پھیلائیں بھائی, جھوٹی خبروں کا مسئلہ ہے. اگر شاہد آفریدی نے ایک بات کی, آپ کو بری لگی, آپ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ان کو تمیز سے دے دیں, سوشل میڈیا پر دیں یا کہیں پر بھی دیں, آپ تمیز سے اس بات کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دے دیں. لیکن جھوٹی خبریں کسی سے منسوب کرنا یہ مناسب نہیں, یہ غلط ہے. اچھا ایک اور چیز ہے بھائی, بڑی پازیٹیو خبر ہے جی. ایک طرف سندھ ہے, ایک طرف جارجیا ہے, امریکہ کا. جدید دور نے دور دراز کے جو علاقے ہیں ان کو ایک دوسرے سے ملا دیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مختلف ملکوں کے شہروں کو جڑواں شہر قرار دینے کی روایت قائم ہو چکی ہے. اب یہ روایت صرف شہروں تک محدود نہیں ہے بلکہ صوبوں اور ریاستوں کے درمیان بھی اسی طرح کے رشتے قائم ہو رہے ہیں. اور امریکی ریاست جارجیا کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس نے صوبہ سندھ اور ریاست جارجیا کے درمیان سسٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ کے قیام کی قرارداد منظور کی ہے. اور یہ قرارداد جو ہے وہ ریاستی نمائندے ہیں فاروق مغل صاحب, انہوں نے پیش کی. فاروق مغل جو ہے وہ امریکہ, پاکستان,
بزنس ڈیولپ فورم اور اٹلانٹا جارجیا کے وہاں کے صدر ہیں, جارجیا ہاؤس آف نمائندگان کے رکن ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی اس قرارداد سے سندھ جو ہے اس سے ایک اور جارجیا کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہوں گے, اور اس کے ذریعے باہمی جو مفاد ہے اس پر مبنی پارٹنرشپس قائم کی جائیں گی, تجارت, سرمایہ کاری, تعلیم, کلچر, ماحولیات اور شہریوں کے درمیان قریبی تعلق قائم ہوگا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس قرارداد کی جو کاپیاں ہیں وہ وائٹ ہاؤس, گورنر سندھ اور سندھ کے اراکین اسمبلی کو بھی بھیجی جا رہی ہیں, اور بہت جلد وہ جارجیا اسٹیٹ کے ارکان کے ساتھ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے, اور اس کے بعد آ کر ملیں گے یہاں کے تمام حکام سے, اور بڑا زبردست ریلیشن شپ قائم ہو گیا. سسٹر ہم بھی کہہ سکتے ہیں, جارجیا میں ہماری سسٹر رہتی ہے. بردر کیوں نہیں, سسٹر اسٹیٹس ہوتا ہے کیوں بردر؟ ہاں یہ سوال ہے, ویمن امپاورمنٹ ہے نا. اچھا صحیح, اس وجہ کیسا 1 منٹ میں خوش کر دیا, یہ ہے بات. لیکن زیادہ خوشی کی خبر نہیں ہے جو اگلی میں آپ کو دینے لگی ہوں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. ماحولیاتی آلودگی کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف زہریلی گیسوں پر عائد نہیں ہوتی, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ گرین ہاؤس گیسیں کو روکنا, اور بالکل پلاسٹک کی جو چیز ہے وہ بھی بڑا ایک کینسر ہے دنیا کے لیے جو اب پیدا ہوا ہے, اور ہم اس میں مزید روز بروز اضافہ کرتے جا رہے ہیں. حال ہی میں برازیل کا ایک جزیرہ ہے, اس پر پلاسٹک سے بنی جو پہاڑیاں ہیں, یا آپ کہہ لیں راکس, پلاسٹک راکس جو ہوتے ہیں, باقاعدہ پلاسٹک پگھل کر وہ چپک جاتی ہے آپس میں, وہ راک کی شکل اختیار کر جاتی ہے, اور اس پر سائنسدان جو ہے وہاں کے بڑے پریشان ہیں. یہ پگھلا ہوا پلاسٹک بیسیکلی برازیل کے ایک ایسے جزیرے سے ملا ہے جہاں آتش فشاں موجود ہے, تو وہاں ہیٹ کی وجہ سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر پلاسٹک جو ہے وہ جب پگھلتا ہے تو پھر وہ آپس میں چپک جاتا ہے اور ایک بڑی سخت راک کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مچھلیاں پکڑنے والے جال سے جو ہے یہ پلاسٹک جو ہے وہ سمندر کی لہروں کے ساتھ ساتھ ساحل کی طرف آتا جاتا ہے, اور جب وہاں کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو یہ پگھل کر اکٹھا ہونے لگتا ہے, اور ساحل پر موجود جو مواد ہے اس میں مکس ہو جاتا ہے, اور یہ سب ایک بڑی عجیب سی ٹاکسک قسم کی ایک راک یا پتھر کی شکل اختیار کر جاتی ہے, جس کو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی وہاں پر کہہ سکتے ہیں. تو اس جزیرے میں پلاسٹک کی پہاڑیاں ملی ہیں, اور وہ سبز کچھووں کی موجودگی کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ جزیرہ برازیل کا. ابھی جو کچھوے ہیں اس علاقے میں انڈے دینے کے لیے آتے ہیں, اور پلاسٹک کے جال کی وجہ سے ان کی نسل کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب اس پہ سائنسدان بڑے پریشان ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ انسان چھوٹے چھوٹے فوائد کے لیے اپنا ہی گھر جو ہے وہ خراب کر رہا ہے, اپنا ہی ماحول خراب کر رہا ہے, اور پلاسٹک کی وجہ سے سمندر میں موجود جو آبی حیات ہیں ان کا وجود تو خطرے میں پہلے ہی پڑ چکا تھا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں, بہت سارے ہم نیوز آئٹمز بتاتے بھی رہتے ہیں کہ بھائی مچھلیوں کے پیٹ سے, ویلز کی, شارکس کے پیٹ سے نکل رہی ہیں چیزیں. اس کے علاوہ اب تو ہیومنز کے اندر بھی جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں, جو بچے پیدا ہوتے ہیں جی ماں کے پیٹ میں جو ہوتے ہیں, ان کے اندر پلاسٹک کی جو ہے وہ کیا کہہ لیں, وہ چھوٹے جو ذرات جس کو ہم کہیں گے وہ موجود ہیں. تو ہم تو اتنا زیادہ پلاسٹک کنزیوم ہو چکے ہیں, پلاسٹک کے انسان بن چکے ہیں بھائی ہم. بالکل یہ معاملہ ایسا ہے, بہرحال سنگین معاملہ ہے جی. اوکے, یہ تو تھی خبریں. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی, صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کچھ دن پہلے ہم نے اپنے ایک سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات کروائی تھی ایک فیملی سے, اور ایک بچے سے ملاقات کرائی تھی. یہ بچہ ایک بہت ہی یونیک بیماری میں مبتلا تھا. اس سیگمنٹ میں کیا ہوا تھا ذرا اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں اور پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دکھائیے جی. ہماری گزارش ہے حکومت پاکستان سے اور جتنے بھی دیگر ادارے ہیں, محکمہ صحت ہے, اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ ہے, اب ہمارا تعلق راولپنڈی ضلع سے ہے, اسلام آباد میں ہم رہائش پذیر ہیں, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پنجاب گورنمنٹ ہو, ان سے بھی ہماری گزارش ہے. اس کے علاوہ دیگر جو مقتدر ادارے ہیں ان سے بھی گزارش ہے, اور اس کے علاوہ عالمی اگر کوئی ایسے آرگنائزیشنز ہیں, NGOs ہیں, یا صحت کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں جیسے سیو دا چلڈرن ہے, اس ٹائپ کے جو ادارے ہیں, UN ہے, ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ چونکہ یہ بچہ بالکل ہی ایک نایاب بیماری کا شکار ہے, تو اس لیے ہم تو یقین کریں کہ 2 سال سے اس کے لیے جتنی ایفرٹ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں, لیکن اس ٹائم تو ہم ہینڈز اپ ہوئے ہیں. یہ تو تھی وہ گفتگو جو کہ اس دن ہوئی تھی, اور آج ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور اس آگے بڑھانے کا سلسلہ بنا پاکستان بیت المال کی طرف سے. کیسے ہوا یہ سلسلہ, کیا ہوا جب یہ سیگمنٹ چلا, بیت المال کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ سیگمنٹ دیکھا اور اس کے بعد ہم سے رابطہ کیا کہ ہم اس فیملی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا آپ کنیکشن کروائیں. وہ کنیکشن جو ہے وہ جڑوایا گیا, اور اس طریقے سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک پازیٹیو کام کرنے کے لیے, خیر کی نیت سے کوئی کام کرنے کے لیے اگر آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر بہت سارے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بیت المال کے MD جناب عامر فدا پراجا صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سید محمد علی صاحب. السلام علیکم.
اور ہمارے ساتھ ہمارے ہیرو بھی موجود ہیں جن کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ابھی. جی بالکل, ان کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم اگر یہ بات کریں کہ بیت المال کام کس طرح سے کرتے ہیں, وہ تو ہم سب جانتے ہیں, مختلف ان کے پروجیکٹس ہیں, مختلف لوگوں کی مدد ہوتی ہے. اس خاص سیگمنٹ کے حوالے سے بیت المال کی ٹیم کا کیا موقف تھا, کیا موٹیویشن لیول تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ آپ 92 کی ٹیم کو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو جب دکھایا اور میری ٹیم نے جب اس کو دیکھا تو بیت المال کے یہ مینڈیٹ میں شامل ہے کہ ایسا کوئی بھی پیشنٹ بینیفیشری ہے جو کہ ہمارے اس پہ کرائٹیرین پہ پورا آ رہا ہے, تو ہم اس کا کہیں بھی کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں سی ایم ایچ ایم ایچ میں اس کا علاج جو ہوگا, چاہے اس کے آپریشن سے لے کر اس کی میڈیکیشن تک, ہم 10 لاکھ تک کا اس میں اس کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. تو جب یہ چیز میرے ساتھ میری ٹیم نے ڈسکس کی تو میں نے ان سے فوراً کہا کہ آپ 92 سے رابطہ کریں تاکہ ہم اس جو فیملی ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک لیزون بن جائے. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہوں گی بیت المال اس کو انشور کرے گا کہ وہ پوری ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا اب صورتحال ہے طبیعت کی علی کی, کیونکہ جب آیا تھا یہ تو بیمار تھا اس دن, اب کیا صورتحال ہے؟ سر تھوڑا کچھ بہتر ہے پہلے سے, لیکن وہ چونکہ اس کی ڈیزیز کی وجہ سے مزید کئی اس کو چیزیں ٹریگر ہوتی رہتی ہیں تو زیادہ تر بیچارہ ایل ہی رہتا ہے, تو لیکن پہلے سے کچھ بہتر ہے. اچھا, تو آپ کا رابطہ جو ہے وہ ان سے جب کروایا گیا تو پھر کیا بات ہوئی؟ سر میں پہلے تو شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بھی اور آپ کے چینل کی اور اس شو کی انتظامیہ کا بھی, جنہوں نے ہمارا شکر ادا نہیں وہ ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ کا اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے, وہ بناتا ہے, وہ کر دیتا ہے. جی اس کو تو چھوڑ دیں. جی وہ ایسا ہی. تو شو کی انتظامیہ نے رابطہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ جی جب آپ کا ہم نے چلایا کلپ تو بیت المال نے اس کا لیا نوٹس, اور میں بڑا شکر گزار ہوں جناب ایم ڈی صاحب کا کہ انہوں نے اس حوالے سے آپ سے پھر رابطہ کیا, پھر ہمیں بھی چینل نے بلوایا. تو اس حوالے سے یہی ہے کہ چلیں جتنا ہو سکے آپ لوگ کریں ہمارے لیے بھی ایفرٹ, اور ہم مزید بھی جو اس کے علاج معالجے کے بھی حوالے سے وہ چونکہ بیت المال کے اس میں مینڈیٹ میں نہیں ہے, وہ چلیں اس کے لیے ہم ایفرٹ کرتے رہیں گے جو اس کے ڈیزیز کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. بالکل. تو باقی جو اس کا روٹین میٹر جو اس ڈیزیز کی وجہ سے اس کو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے انہوں نے سپورٹ کرنے کا کہا ہے, تو ہم شکر گزار بھی ہیں. بالکل انشاءاللہ. اور ظاہر ہے جب ایک بڑا عہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری بیت المال کس کس ڈومین میں نبھاتا ہے, تھوڑا اگر ہمارے ناظرین کو بتا سکیں. اگر اس طرف آپ جائیں گے تو مجھے فخر سے کہوں گا میں یہاں پر کہ ہم نہ صرف ایک طرف یہ علاج معالجہ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں, بلکہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپس دے رہے ہیں. ہمارا ایک جتنی بھی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے وہ پروگرام ہے ہمارا. اس کے علاوہ ہمارے سویٹ ہومز چل رہے ہیں, 51 سویٹ ہومز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان جس کو بیت المال دیکھ رہا ہے. کچھ میں اسپانسرز بھی شامل ہیں ساتھ ہمارے. اسی طرح اسٹریٹ چلڈرن کے لیے ہم نے SRCS شروع کر رکھے ہیں. وومن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں جہاں پر ہم خواتین کو نہ صرف کمپیوٹر کورسز, بیوٹیشین کورسز, بلکہ اسٹیچنگ کے بھی پروگرام ایگزیکٹلی وہ بھی ہم ان کو دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مجھ پر برڈن ہے اس وقت وہ بھی ہم نبھا رہے ہیں. جو پچھلی گورنمنٹ نے شیلٹر ہوم, پناہ گاہیں آپ کہہ لیں, اور دسترخوان کے حوالے سے پروجیکٹ میں شاید برائی نہیں ہوگی, لیکن میرے لیے ایشو یہ ہے کہ میرا لاسٹ ایئر میں 6.5 بلین کا بجٹ تھا, اور یہ اس کے بعد ایڈ کیا گیا اس میں ہمارے پروگرام اس میں ایجنڈا میں, لیکن اس کے لیے بجٹ نہ اس وقت دیا گیا. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ 1 بلین ہم آپ کو دیں گے. فائنانس نے ایک لیٹر بھی ایشو کر دیا بیت المال کو, لیکن وہ میچور نہیں ہو سکا, اور ابھی پھر اس دفعہ میرا بجٹ 6.5 بلین سے کم کر کے 6 بلین کر دیا گیا ہے, اور وہ 2 پروجیکٹس بھی مجھ پر ہیں. اور آپ کو نارملی دیکھنے میں آیا ہوگا کہ کچھ سوشل میڈیا پہ یہ بات بھی چلتی ہے جی شاید ہم وہ پروجیکٹ بند کر رہے ہیں, لیکن میں ابھی تک میں چلا رہا ہوں. صرف میں نے وہ اس وقت جو گورنمنٹ تھی انہوں نے زیادہ آئی تھنک کہ تھوڑا اس کو ڈیپلی نہیں دیکھا. کچھ علاقوں میں ایسے حالات تھے کہ جہاں پر 0 بینیفیشری تھا, اور وہ بیت المال کو کہا گیا جی وہاں پہ بھی کھول دیں. مطلب بجٹ خرچ ہو رہا ہے, بجٹ خرچ ہو رہا تھا ایگزیکٹلی, اور بینیفیشری نہیں تھا. پارٹنرز بھی تو تھے نا اس میں پرائیویٹ پارٹنر وہ. اچھا دیٹ از آلسو اے ڈفرنٹ اسٹوری. اس میں یہ ہے کہ وہ سیلانی والے ہیں, وہ کچھ جگہوں میں وہ صرف ہمیں
فوڈ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی پریمیسز کا جو رینٹ آ رہا ہے, جو وہاں پہ سٹاف ہے, جو وہاں کے یوٹیلٹی بلز ہیں, وہ سب پاکستان بیت المال کو دینا پڑ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے 6 بلین میں آپ اندازہ پورے پاکستان کو کیٹر کرنا, اور ان سارے پروجیکٹ کے ساتھ. تو میری تو جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں, جون 27 کو میں نے چارج لیا ہے, میں بار بار یہ گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ فیو بلین سے یہاں پہ ہم دیکھیں, ابھی ہم نے پیکیجز 70 بلین کا پیکیج ہم نے دیا ہے فلڈ ریلیف کے حوالے سے, اور بھی دے رہے ہیں, اپریشیٹیبل ہے. لیکن یہاں پر جہاں پر آپ کے پروگرامز چل رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بیت المال ایک شاک ابزرور ہے. اچانک جس طرح کسی کا ایکسیڈنٹ, ابھی کوئی خدا نخواستہ شخص ہے جو جاب بھی کر رہا ہے, اس کا گھر بھی صحیح چل رہا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کو اگر آپ کہیں لے کے, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں اپنا علاج کرا سکے, وہ کلیپس ہو سکتی ہے جو فیملی ہے. بالکل. ہم اس کو فوراً بیت المال ہم آتے ہیں, اس کا ہم فوراً وہاں پر کرائٹیرین دیکھتے ہیں. جاب اس کے پاس نہیں رہی, وہ بیچارہ بیڈ پہ پڑ گیا ہے, تو اس کا علاج ہے, اس پہ 1 ملین تک ہم اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی گورنمنٹ کو پرائیورٹی میں رکھنا چاہیے. بالکل رکھنا چاہیے. اچھا, ان فیملی کے لیے کیا پلان ہے اور کس طریقے سے, جیسے فار ایگزامپل ان کا کانٹیکٹ آپ سے ہو گیا, اب ایک رابطہ بن گیا, اب اس رابطے کے بعد وہ جو سٹیپس ہوتے ہیں, پروسیس ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے طریقہ کار میں؟ سر سمپلی اس میں یہ ہے کہ اب ان کا صرف یہ کام ہوگا کہ میرا جو سٹاف ہے ان سے رابطہ کر کے ان سے ایک ڈیٹیلز لے گا ان کی. ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. اس کے بعد جس ہاسپٹل میں یہ جائیں گے, ہمارے پاس اس کا ہر ہاسپٹل میں, جیسے میں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے ایک وہ بنا دیں گے ایک ایسٹیمیٹ, ٹھیک ہے, جو ہم اس ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں گے پیسے. وہ ایک بڑا سموتھ پروسیس ہے ہمارا. صحیح ہے, بالکل. ہمارے 160 آفیسز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, تو اس لیے وہ ایشو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. بیسیکلی ایشو وہیں آئے گا جو ہمارے ڈومین سے بات چیز جائے گی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, تو جہاں پر ان کو اگر ضرورت پڑتی ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو ایوننگ میں کہیں دیکھتے ہیں, وہ ان کو اگر مارننگ میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں دیکھ کے اور ان کے لیے جو چیزیں پرسکرائب کر دیں گے, وہ میرے ڈومین میں آ جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ بیت المال اس کو کیٹر کر دے گا. اور اس میں ڈیلیز تو نہیں آتے سسٹم میں؟ کیونکہ نارملی عام میں آدمی کی نظر سے دیکھوں تو ہمیں لگتا ہے کہ جی گورنمنٹ کا کام ہے تو بس یہ تو لٹک گیا, اس میں تو آپ کالز کرتے رہیں گے اور پھر لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور کوئی سننے والا نہیں ہوگا, پھر وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم نے کر لیا ہے, دیکھ لیں گے, آئیں گے آپ, پھر ہو جائے گا. نارملی گورنمنٹ اداروں کا یہ پروسیس ہوتا ہوگا. بہترین. اور کیا چاہیے؟ اگین تھینکس ٹو 92. جی بہت شکریہ. بس ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. دیکھیں میڈیا کا کام یہی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا جب واچ ڈاگز ہیں تو واچ ڈاگز غلط کام کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو ہے ہی, لیکن کسی کو کوئی مشکل مصیبت ہے تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی پازیٹیو تھنگ یو آر ڈوئنگ. جب تک ہم لوگوں کو مثبت چیزیں بھی نہیں دکھائیں گے تو آپ کیسے توقع کر سکیں گے؟ آج جو آپ نے دکھایا, کل آپ کسی اور ادارے کے بارے میں اگر کوئی کام ہوگا تو وہ ادارہ بھی یقیناً اسی طرح آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ ہماری جو شانہ کام کرے گا. جو کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہے بیت المال سے, جیسے آپ نے بتایا 160 کے قریب آفیسز ہیں پورے پاکستان میں, وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ کتنا آسان ہے یہ ایک پروسیس, اس کا تھوڑا سا یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. سر اس میں سمپلی جیسے اور کیا کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جس پہ وہ کانٹیکٹ کریں, تاکہ کیونکہ لوگوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے بچے ہیں جو ماشاءاللہ دے آر بریلینٹ لیکن ان کے سورسز نہیں ہیں, وہ ہمارے ڈسٹرکٹ آفس کو اپروچ کر کے وہاں پہ اسکالرشپس کے لیے وہیں سے فارم مل جائیں گے. اچھا. یونیورسٹیز کو, جتنی بھی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کو سارا پروسیجر پتہ ہے. سمپلی انہوں نے کنسرن یونیورسٹی کے آفس میں جانا ہے, انہوں نے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ ہاں یہ اسٹوڈنٹ ہمارے اس پہ ہے, کرائٹیریا پر ہے, وہ اس کو ریکمینڈ کر دیں گے, اور اس کے بعد وہ جو بچہ ہوگا وہ اپنا فارم جو ہے وہ بیت المال کے ہمارے ڈسٹرکٹ آفس میں دے دے گا, اور اگین آٹومیٹکلی وہ جو پیسے ہوں گے وہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. صحیح ہے, بالکل. اسی طرح میڈیکل کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا, SRCL میں تو ہم نے جو سینٹرز بنائے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ایریاز میں ہوں, وومن امپاورمنٹ سینٹرز ایسے ایریاز میں ہوں جہاں پر ان لوگوں کی, ان غریب بچوں کی آبادیوں کے قریب ہوں جہاں پہ وہ لوگ آ سکیں. اسی طرح شیلٹر ہومز جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں, وہ ہمارا جو پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ہاسپٹلس یا جو بس سٹینڈز ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں, جو اچانک جس طرح کسی دوسرے شہر سے کوئی علاج کے لیے آتا ہے یا کسی اور کام کے لیے آتا ہے, لیکن اس کے پاس یہاں پہ شیلٹر نہیں ہے, جو اس کو ہم رات وہاں رکھتے ہیں,
صبح کا ناشتہ دیتے ہیں, رات کا کھانا دیتے ہیں. کھانا بڑا اچھا ہے, کھانا ہم نے جا کے کھایا, جا کر کھایا بھی تھا. وہ شاید آپ کو اب پسند نہ آئے کیونکہ ہم نے مینیو تھوڑا سمپل کر دیا ہے. نہیں, ہم نے تو دال کھائی ہے. اچھا, ہاں ہم نے دال کھائی ہے بہترین. اب اگر وہ سمپل اور سمپل بھی ہوگی تو وہ بہتر ہی ہوگی. نہیں, دال تو ویسی پکی ہوگی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے بجٹ کنسٹرینٹس ہیں نا, میری 92 کے ذریعے میں یہ چاہوں گا کہ یہ بھی چیز آنی چاہیے کہ اگر ہم یہ چیزیں چلا رہے ہیں اور اس کے لیے میں 2-4 ارب روپے کی اور ریکویسٹ کرتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب پورے پاکستان میں جہاں دیکھتے ہیں آپ ٹریلینز میں ہمارا خرچ ہو رہا ہے, اور اس میں اگر 2-3 ارب روپیہ مزید دے دی جائے تو میرے کام میں بہتری آئے. بہت بہتری. ہماری دعا یہ ہے کہ آپ کے کام میں بہتری آئے. اور دیکھ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے اور ابھی تو پاکستانیوں کی چیریٹی شروع ہوگی, اسی کے لیے میں نے یہ اچھا اس کے لیے بھی میں نے ریکویسٹ پی ایم صاحب کو بھیجی ہوئی ہے, جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں 2000 ایک پیکج ہم نے بنایا جس میں 10,000 روپیز کا, جو کہ ایک فیملی کے لیے ایٹ لیسٹ منتھ کا, جس میں آٹا, بیسن اور اس طرح کی چیزیں جو رمضان شریف میں کام آئیں گی, تو وہ ایک سمری وہ بھی میں نے بھیجی ہوئی ہے. امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہوگی تو وہ پیکج بھی ہم دے سکیں گے. عزادار صاحب, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی فرمائے آپ کے لیے بھی اور علی کے لیے بھی, اور جو ہمارا ہیرو ہے یہ اس کا علاج مکمل طور پر اچھے طریقے سے ہو. تھینک یو. ناظرین, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اب کچھ بات کرتے ہیں پشتونوں کے حوالے سے, جو حالیہ ایک طرح سے ریشل پروفائلنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ماضی میں سندھو دیش, بلوچ قوم پرستی, پختونستان اور جاگ پنجابی جاگ جیسے الفاظ زبان صد عام تھے اور ان پہ بڑی بھرپور سیاست ہوتی تھی. پھر ملک گیر سیاسی جماعتوں نے ان تمام الفاظ کو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں سمو دیا اور ان القابات کو استعمال کرنے سے ریفرین کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ بھی تھی نا, اس کی وجہ کیا تھی کہ جب آپ کسی ایک ایتھنیسٹی کو یا کسی ایک زبان کو لسانی بنیاد پر آپ سیاست کا حصہ بناتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں. جو آپ کی قوم کی جو پاکستانی شناخت ہے اس سے وہ الگ ہو جاتے ہیں. بالکل, تو اس کی بنیاد, ہاں, صوبائیت, لسانیت جس کو بھی آپ کہیں. بالکل, اور وہ معاشی جو ایک ملک گیر سیاست والا فنومنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, نیشنلزم جسے ہم کہیں. ہاں, اب معاشرے میں یہ فالٹ لائنز جو ہے یہ پاکستان کی بھی موجود ہیں اور دوسری دنیا کے بھی مختلف ملکوں کی فالٹ لائنز ہوتی ہیں, لیکن ان کی عوام میں قبولیت کم ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا, پی ٹی آئی ملک گیر جماعت بنی تو اس نے 4 صوبوں سے عوام کی حمایت حاصل کر کے قومیت پرستی کو مزید محدود کر دیا, اور 2023 انتخابات کا سال ہے اور ہر جماعت سیاسی بیانیہ تخلیق کرنے میں مصروف ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کی جو کئی رہنما ہیں, مطلب ہم کہیں کہ ان مردہ فالٹ لائنز کو ایکٹیویٹ کرنے میں لگ گئے, اور دانستہ طور پر ہو یا غیر دانستہ طور پر ہو. اگر غیر دانستہ طور پر ہے تو سوچ سمجھ یا سمجھ بوجھ جو ہے اس کی کمی ہے, تھاٹ لیسنس ہے. یہی وجہ ہے کہ جب زبان پاک جان بوجھ کر ہے تو پھر تو بہت خطرناک چیز, کنڈیمیبل بھی ہے اور اس پہ تو سخت ایکشن ہونے چاہیے. اچھا, زبان پارک میں جب ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور پولیس کے درمیان کشمکش ہوئی, تصادم بھی ہوا, تو پہلے یہ کہا گیا کہ گلگت بلتستان کی پولیس کے جو لوگ تھے ان کو پنجاب پولیس کو عمران خان کو گرفتار نہیں کرنے دیا گیا, اور آپس میں دو صوبوں کی پولیسوں کو لڑوا دیا گیا. پنجاب کی پولیس کو آمنے سامنے لے کر آ گئے کہ جی یہ گلگت کی پولیس تھی, اس وجہ سے پنجاب پولیس یہ گرفتاری نہیں کر سکی. تو آپ نے وہ جو فورسز ہیں ان فورسز کو بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا, کیونکہ ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ جی تمام جو صوبوں کی فورسز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. پھر اس کا ریبٹل آیا, اس کا آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں ان کی طرف سے ریبٹل آیا کہ پنجاب پولیس اور گلگت بلتستان پولیس کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں ہوا, نہ ہی وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں. صحیح. اچھا, اب جب یہ چیز کامیاب نہیں ہوئی تو پھر اب ایک اور نئی چیز آئی ہے, اور اس میں کیا ہوا ہے کہ جی پختون جو ہمارے بھائی ہیں ان کی ایک طریقے سے ریشل پروفائلنگ کہہ لیں یا ان کو ایک طریقے سے ٹارگٹ کرنا یا ان کے حوالے سے ایک طریقے سے ان کی طرف نشاندہی کرنا. سب سے پہلے بیان آیا تھا پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر صاحب, انہوں نے سب سے پہلے اس طرح کی بات کی تھی. پھر اس کے بعد لاہور کی جو 2 خواتین تھیں ان کی ویڈیوز ٹی وی چینلز پر چلائی جا رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی زمان پارک میں پختون موجود تھے, طالبان سے لگتے تھے. اب یہ بھی انہوں نے نا وہ ایک کھینچ دیا نقشہ, لاہور کے باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے جو کہ پٹھان سے تھے اور طالبان سے لگتے تھے. اچھا, اب اس ویڈیو کو مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ کے پی سے دہشت گرد زمان پارک لائے گئے.
اچھا اب پھر سوشل میڈیا پر اس پر ایک شور شرابہ شروع ہو گیا, ایک بحث شروع ہو گئی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا اب جب آپ کسی ایک قوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو جسٹیفائی کرتے ہوئے بتائیں کہ جی یہ تو صرف ایک آدمی ہے, باقی ساری قوم اچھی ہے. مطلب اگر میں کہوں کہ جی ایک دکاندار ہے جو کہ میمن دکاندار تھا اور اس نے مجھے جو ہے وہ زیادہ پیسے لے کے کم قیمت والی چیز بیچ دی, تو میں ظاہر ہے پوری قوم کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن لامحالہ بہت سارے لوگ جو سوچنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے دیکھو یہ تو سارے ایسا ہی ہوتے ہیں, تو وہ ٹریگر کر جاتی ہے چیز. اب سوشل میڈیا پر اس کے اوپر بہت زیادہ رد عمل آیا. کئی تجزیہ کار جو ہیں وہ بنیادی طور پر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ٹارگٹ یہ ہے کہ جی کے پی کی جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے پی ٹی آئی کو, پنجاب میں اس کی مقبولیت کا مطلب سیاست کھیلی جائے اس کے اوپر. اچھا اب آئین کی اگر بات کریں تو آئین بڑا کلیئر ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری ملک بھر میں کہیں پر بھی جا سکتا ہے, موو کر سکتا ہے, کہیں پر بھی رہ سکتا ہے, اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی پاکستانی پر کہ وہ کہیں پر بھی جائیں. اور اس طریقے سے اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں تو یہ اس صوبے سے آئے ہوئے لگ رہے گا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک لائن کھینچ دی کہ میرا صوبہ الگ تمہارا صوبہ الگ. بالکل. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک دو کامنٹس اس پہ میں نے یہ بھی پڑھے کہ ایک تو مطلب پختونوں کے دل میں اس ملک کی محبت کم کرنے کی کسی طرح سے کوشش نہ کریں کہ ان کو ایسا لگے کہ بھئی آپ ان کی قربانیوں کو ویلیو نہیں کر رہے, ان کی قربانیوں کو عزت نہیں دے رہے. دوسرا کامنٹ میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک پڑھا, وہ یہ پڑھا کہ جب وہ دو خواتین کی ویڈیو مریم صاحبہ نے شیئر کی اور انہوں نے کہا نا کہ باہر سے آئے ہوئے لگتے تھے, تو کیا پختونوں کی لاہور یا پنجاب میں پریزنس کوئی سیکرٹ ہے, کوئی چھپ چھپا کے جاتے ہیں, کوئی مطلب اجازت نہیں ہے ان کو یہاں وہاں جانے کی, تو یہ عجیب سی صورتحال تھی. اور بعد میں پھر خیبر پختونخوا نے پاکستان کے لیے اگر ہم بات کریں کہ کم قربانیاں نہیں دی ہیں, بالکل بالکل بالکل. 9/11 کے بعد اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جس طرح دہشت گردی کے عفریت نے سر اٹھایا, اس کا سبب اس کا سب سے زیادہ جو نشانہ ہے وہ یہی صوبہ بنا ہے. اس کے ٹرائبل ڈسٹرکٹس, اس کا بنو, میرنشاہ, وزیرستان, کرم, یہ سارے علاقے, پشاور تک بھی, یہاں تک کہ پشاور تک بھی اس کا بہت ہی اثر آیا. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا جو ہے وہ اجڑ کے رہ گیا. اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں نا کچھ, بالکل اجڑ کے رہ گیا. اور مطلب آئی ٹی پیز اپنے ہی علاقے کے لوگ, مثال کے طور پہ میرے ہی گھر میں مجھے کہہ دیا جائے کہ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ دہشت گردی پھیل رہی ہے, اور اب ظاہر ہے آپریشن کرنا ہے, پاک فوج نے آپریشن کرنا ہے, دہشت گردوں کو یہاں سے نکالنا ہے, لیکن میں نے تو اپنا گھر چھوڑ دیا نا, مجھے تو چھوڑنا پڑ گیا. اچھا اب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ جو دہشت گردی کے حملے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں, سب سے زیادہ جانوں کی قربانیاں اسی صوبے نے دی ہیں. اور 2018 کی جو اینول سیکیورٹی رپورٹ ہے اس کے مطابق 2013 سے 2018 کے درمیان خیبر پختونخوا اور سابقہ فاقڑہ کے جو علاقے تھے ان میں دہشت گردی سے 11,700 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے. اور کمپیریزن اگر ہم کریں باقی صوبوں سے تو جیسے پنجاب میں 1871 لوگ جاں بحق ہوئے. اور سابقہ برسوں کا ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو دہشت گرد حملوں کا نشانہ بننے کی یہی شرح رہی ہے. پھر گزشتہ 2 برسوں سے دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے. تو پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس ہے, اس کی جو اسٹڈی تھی اس میں کیا بتایا گیا کہ 2021 کے دوران ملک بھر میں کتنے ہوئے حملے دہشت گردی کے؟ 207 دہشت گردی کے واقعات ہوئے, جن میں سے 335 جو تھے وہ افراد ہلاک ہوئے. اچھا ان میں سے 111 واقعات صرف خیبر پختونخوا میں ہوئے, جن میں 169 افراد ہلاک ہوئے. اور نیکٹا کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 2022 میں بھی سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ دہشت گردی سے خیبر پختونخوا ہی رہا. اور دہشت گردی کے 1025 جو مطلب واقعات جو تھے, ہاں اس میں سے 624 واقعات اسی صوبے میں پیش آئے, اور ان میں 404 افراد جاں بحق ہوئے تھے. 2021 میں اگرچہ ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات اس سے آدھے رہے, لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کو نشانہ بنایا گیا. اب اتنی ساری قربانیوں کے باوجود اگر خیبر پختونخوا کے شہریوں کو آپ دہشت گردوں سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے اس میں پھر تلخی پیدا ہونے کی بالکل. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خیبر پختونخوا ہو یا افغانستان کے بھی ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوں, وہ ریس تو وہی ہے نا, پٹھانوں کی پشتونوں کی ریس تو ایک ہی سائڈ سے آ رہی ہے. وہ پھر آگے زبان ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے, ڈائلیکٹس بدل جاتے ہیں, بنو کا ڈائلیکٹ پشتو کا کچھ اور ہے, پشاور کا کچھ اور ہے. لیکن جو کام ہمارے ملک کے خلاف سب سے زیادہ بھارت میں ہوا یا دیگر فلم انڈسٹریز میں ہوا وہ یہی ہوا کہ پشتونوں کی ایک خاص قسم کا ایک دہشت گرد دکھایا جاتا ہے جو کہ داڑھی ہے, پگڑی ہے. بھئی پگڑی تو ہمارے یہاں پرائڈ کی نشانی ہوتی ہے, اور خاندان کے بڑے کو پہنائی جاتی ہے, مشر اس کو کہتے ہیں. اور جب یہ چیز اپنے ملک سے اپنے لیڈران کی طرف سے آنے لگ جائے گی تو پھر دیٹ از اے پرابلم. باہر والے بھی جو کر رہے ہیں وہ تو خیر ہمارے خلاف کر رہے ہیں, لیکن آپ کیوں اس قسم کی چیز کو ہوا دے رہی ہیں, یہ سوال بہت اہم ہے, اٹھانے کی ضرورت ہے اس کو. اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. صبح سویرے
पाकिस्तान सुबह सवेरे पाकिस्तान सुबह सवेरे पाकिस्तान वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब रुख करते हैं कराची का, और कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनकी ज़रा सूरत हाल की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। एक गैर यकीनी हालात में कराची के बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, असर अवाम पर भी पड़ा, टर्न आउट भी कम रहा, और इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दो बड़ी जमातों के तौर पर सामने आई। ताहम मेयर बनने के जो दरकार वोट हैं वो किसी भी एक पार्टी को नहीं मिले। अब इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने तकरीबन बराबर नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। 11 यूसीज़ पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो गए थे, और 20 यूसीज़ के नताइज का ACP ने ऐलान नहीं किया है। गोया अक्सरियत हासिल करने वाली जमात का फैसला अभी तक होना बाकी है। हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी की बी टीम भी करार दे दिया था जमात इस्लामी की तरफ से, और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर्स पर दबाव डाला और नताइज रुकवाए हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का भी तारा है। तो अब क्या कराची के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, और अगर हुई थी तो अब इसका सद्देबाब क्या होगा, और कराची का मेयर कौन बनेगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो मामला है, ये जो एक जंग या एक रस्सा कशी इसको कह लें कि एक तरफ पीपल्स पार्टी है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, करंट स्टेटस क्या है, बात कहाँ तक पहुंची है? देखें, करंट स्टेटस इस वक्त तो ये है कि एक आध यूसी हम पीपल्स पार्टी से आगे हैं जितने नतीजे इस वक्त तक आए हैं, लेकिन तकरीबन 20 नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, और 20 के अलावा भी 3-4 नतीजे ऐसे हैं जो लिए थे इलेक्शन कमीशन ने अपने पास, लेकिन उन्होंने वाज़े सबूतों के बावजूद फैसला नहीं किया और नोटिफाई कर दिया कि जाएँ ट्रिब्यूनल में जाएँ। इस पर भी हम हाई कोर्ट में केस करने जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस रवैये का इजहार नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने केसेस को टेकअप किया था तो इसको सेटल करते और रीकाउंटिंग में जो धांधली की गई है और वाज़े धांधली की गई है, एक एक चीज़ का सबूत भी मौजूद है, तो बजाय इसके कि उस सबूत को एड्रेस करते, पीपल्स पार्टी के नंबर सेफ हो गए इसके नतीजे में। ज़ाहिर है फिर जब भी तो हम कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने उसको ट्रिब्यूनल में भेज दिया ताकि हम धक्के खाते रहें। तो हम ये इस पर भी चैलेंज करेंगे, लेकिन 20 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी ने धांधली की, रिकाउंटिंग में थैले खुले हुए मिले, बैलेट पेपर चेंज कर दिए, अपने आरओज़ के ज़रिए से डबल स्टैंप लगवा दी, या ये किया कि उन्होंने जो प्रिजाइडिंग अफसरों के फॉर्म 11-12 जो पार्टियों के पास मौजूद होते हैं उनके अंगूठे और दस्तखत के साथ उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरों पर दबाव डालकर पुलिस के ज़रिए उठवा कर दूसरा फॉर्म बनाया और उनसे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए। 2-3 प्रिजाइडिंग अफसरों ने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर और हिम्मत का मुजाहरा करके सामने गवाही दी, जिसके नतीजे में बात भी समझ में आ गई कि ये पूरा धांधली का और ज़ोर ज़बरदस्ती का अमल पीपल्स पार्टी ने किया है और ये जमहूरियत के बजाय फिस्तायत का मुजाहरा किया है। तो ये 20 सीटें वो हैं, 4-5 और हैं जिस पर हम हाई कोर्ट में जाएंगे कि भाई ये वहीं इलेक्शन कमीशन में ही सेटल हों बजाय इसके कि ट्रिब्यूनल में जाएं, और 11 यूसीओं पे ज़िमनी इंतखाब बिल आखिर अनाउंसमेंट हो गई। तो इस तरह ज़ाहिर है ये सबको मालूम है कि बड़े पैमाने पर जमात इस्लामी ने कामयाबी हासिल की है। आपने कहा ना कि वोट नहीं दिए, वोट तो सबसे ज़्यादा दिए कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को, जितनी पार्टियां हैं सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी को मिले। आप जो वार्ड होते हैं एक यूसी में 4, तो जो नंबर्स आए उसमें 358 वार्ड जमात इस्लामी के हैं, पीपल्स पार्टी के 300 से कम हैं, पीटीआई के 214 हैं। इस लिहाज से भी हम जीत गए, लेकिन यूसीज भी हम जीत गए जिस पर उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है। तो अब आप लोग मेयरशिप के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि बिलावल साहब ने तो कहा कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, और आपने अगर मेयर लाना है अपना तो आपको किसी जमात के साथ मेरा ख्याल है कि मिलना तो पड़ेगा। तो आप लोगों की क्या चॉइस है, किस जमात के साथ आप लोग जाएंगे? देखें, इसमें हमने बहुत वाज़ेह तौर पर यह बात रखी है कि पहले तो हम नतीजा दुरुस्त करना चाहते हैं, अगरचे कि इसमें इतना वक्त ले रहे हैं ये लोग कि किसी तरह ये मामला मज़ीद टल जाए। आपको मालूम है ना कि ये इलेक्शन 2020 अगस्त 2020 में ड्यू हो गया था। 2.5 साल बाद तो इन्होंने इलेक्शन कराया। इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद 3-4 बार इन्होंने मुलतवी किया, आखिरी रात और आखिरी घंटे तक कन्फ्यूजन रखा ताकि टर्नआउट ही ना हो सके।
اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں 20%, 25% ٹرن آؤٹ ہوا ہے، بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو انہوں نے کوشش کی تھی 5% لوگ بھی گھر سے باہر نہ نکلیں. جب ہو گیا تو پھر فارم 11 نہیں دے رہے رات کو، فارم 11 بمشکل ہم نے حاصل کر لیے تو اس میں نتیجے تبدیل کر رہے ہیں، نتیجے میں سے بھی کام نہیں چلا تو ری کاؤنٹنگ پہ قبضہ کر کے بیلٹ پیپر تبدیل کر رہے ہیں، اس میں بھی نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن ڈیلے کر رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے الیکشن کمیشن سے میرا یہ سوال ویلڈ ہے کہ نہیں؟ اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی کی سہولت کاری کر رہے ہیں تو کیا یہ بات غلط ہے کہ جو ضمنی انتخابوں کا اعلان انہوں نے 2 دن پہلے کیا ہے 11 UC کا، وہ تو 16 جنوری کو جانا چاہیے تھا، 15 جنوری کو الیکشن ہوا تھا، اگلے دن آپ شیڈول دے دیتے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی راکٹ سائنس ہی نہیں تھی، وہ تو ضمنی انتخاب تھے، امیدواروں کا انتقال ہوا تھا، آپ کو کر دینا چاہیے تھا. لیکن اگر صرف ایک ضمنی انتخاب کے شیڈول کو اناؤنس کرنے میں انہوں نے 2 مہینے لگائے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کو خط لکھا تھا، ان سے بات کی تھی کہ آپ ان کو تو کرائیں ہی نہیں اور پہلے جو ہے نا میئر کا کر لیں. اس لیے پہلے نتیجہ ہوگا پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی مزید کنفرنٹریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو بھی خواب دیکھا ہو یا انہوں نے جو بھی خواہش کا اظہار بادشاہ سلامت نے کیا ہو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، اور ان کے درباری اب ان کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے زبردستی کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جتنا یہ دھاندلی کی کوشش کریں گے اتنا ایکسپوز ہوں گے. کراچی کنفرنٹریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. آئیے اپنے نتیجے کو، ہم آپ کے نتیجے کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمارے نتیجے کو تسلیم کریں، لیکن جائز ناجائز نہیں کریں. تو پھر ہم بات کریں گے. لیکن چلے اگر دونوں نے ایک دوسرے کے نتیجے کو ایک حد تک کوئی ایسا اتفاق رائے ہو جائے جس سے شہریوں کا بھلا ہو جائے. صحیح جی صحیح. اچھا اب دونوں کے نتیجے آگے چلیں. اب یہ 20 نشستیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کا نتیجہ کچھ گڑبڑ ہے، اس میں سے بھی آپ کو چلیں زیادہ تر مل گئیں، یا جو یہ 11 جن کے اوپر ضمنی انتخاب ہونا ہے ان میں سے بھی اگر زیادہ تر آپ کو مل گئی تو بھی وہ جو پوزیشن ہے اوور آل وہ تو ایسی نہیں ہوگی کہ کوئی ایک پارٹی میئر اپنا بنا سکے، کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں بیٹھنے سے تو ہم نے کبھی بھی اختلاف نہیں کیا. جمہوری عمل میں پارٹیوں سے بات چیت کرنا، کوئی کنسنسس پیدا کرنا، عوام کے مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے 2-2-4 کی طرح ایگریمنٹ کرنا، کوئی ذاتی فائدہ نہ لینا. دیکھیں جماعت اسلامی کے کیس میں ایک بات تو واضح ہے، ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ معاملات کریں گے ہمیں اپنا ذاتی تو نہیں پیسے چاہیے نا، ہمارے لوگوں کو تو نہیں خریدا جا سکتا. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. ہمیں تو اپنی نہ ذات کے لیے پیسے چاہیے، نہ پارٹی کے لیے پیسے چاہیے، نہ کرپشن ہمیں کرنی ہے، نہ لوٹ مار کرنی ہے. ہمیں تو کام کرنا ہے. ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم گورنمنٹ سے بھی اچھا ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ اپنی پوری طاقت کو استعمال کر کے نتیجہ کو ہی تبدیل کرے تو پھر ہم بات کیسے کریں گے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ درست ہوگا تو پھر بھی ہماری خواہش یہ ہوگی. اگر دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر جماعت اسلامی کو سمپل میجورٹی بھی مل جائے نا تب بھی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم دونوں پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. اس لیے کہ اس وقت پورے ملک میں جو کنفرنٹریشن ہے، پورے ملک میں جو انتشار ہے، جو فساد ہے، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. کراچی پہلے ہی برباد ہو چکا ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ مزید برباد ہو، ہماری سیاست بازی کی نظر ہو جائے. تو بیٹھ جائیے، بیٹھ کر بات کیجئے. جب میئر بننا ہی جماعت اسلامی کا ہے تو اس کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ ہو جاتا ہے پولیٹیکل، اس میں نعرے بھی لگتے ہیں، دعوے بھی ہوتے ہیں. کر دیا بلاول صاحب نے دعویٰ، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ان کا میئر نہیں بن سکتا تو انہیں آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی ہم بٹھائیں گے، ہم کہیں گے یار ہم ساری ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہیں، ہمارا شہر برباد ہو چکا ہے، اجڑ چکا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہو. پورے ملک کی سیاست کرتے رہیں لیکن کراچی کے لیے کنسنسس کر لیں، ہم پر اتفاق کریں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. صحیح ہے. فائنلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو ڈیجیٹل سینسس والا معاملہ چل رہا ہے، سینسس کے حوالے سے ہم سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں بہت زیادہ لوگوں کے اعتراضات تھے اور تمام پارٹیوں نے اس پر اعتراض اٹھایا تھا. اب وہ جو ڈیجیٹل سینسس ہے وہ کیا اس چیز کو کور کر پائے گا؟ اور اگر ڈیجیٹل سینسس ہو جاتا ہے تو اس کا جو نمبرز آئیں گے ہمارے پاس، پچھلے الیکشن جن نمبرز پہ ہوئے، جن ڈیلیمیٹیشنز اور جن سینسس کی بنیاد پر ہوئے، اس پر بھی کویشچن، اور اب آنے والوں کا کیا ہوگا پھر؟ اچھا دیکھیں، ڈیجیٹل سینسس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہونا چاہیے. ظاہر ہے ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے نا کہ جو مردم شماری 2 سال پہلے تقریباً اناؤنس ہوئی تھی، اس مردم شماری کو کرتے کرتے انہوں نے اب لے آئے کہ ٹیپ خریدے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. عملاً صورتحال یہ کہ جو ایکسس تھا وہ پراپر نہیں ہو پا رہا تھا اس وقت جب انہوں نے آن لائن رجسٹریشن کی تاریخیں بڑھانی پڑیں. اس وقت جو عملہ کام کر رہا ہے ان کے پاس جو نقشے اس وقت ٹیبز میں موجود ہیں بلاک کوڈز کے، وہ مینول نقشوں سے مختلف ہیں. اتنا بڑا فلا موجود ہے، اتنی بڑی خرابی موجود ہے. تو میں تو ابھی اس پر آ ہی نہیں رہا کہ بعد میں کیا ہوگا. ابھی تو آپ نے اپنا سسٹم ہی ٹھیک نہیں رکھا، تو ہم آپ کی بات پر کیسے یقین کر لیں کہ چونکہ اب آپ کا عملہ ٹیب لے کر آ رہا ہے تو آپ بہت
ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے ہم آپ کو قبول کر لیں, یہ نہیں چلے گا. تیسری بات یہ ہے کہ پھر دھاندلی کرنے کا منصوبہ بن گیا ہے, اور وہ منصوبے کی بات نہیں ہے, سیدھی بات یہ ہے کہ آپ ایکسس نہیں دے رہے اسٹیک ہولڈر کو کہ کتنے کاؤنٹ ہوئے ہیں اور ان کاؤنٹس کا سم کیا ہے. آخر میں پھر یہ مستقل پتے کی بنیاد پر کراچی کی آبادی کو کے پی, پنجاب, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور بلوچستان میں شفٹ کر دیں گے, اس لیے کہ کراچی میں کم از کم کروڑ سوا کروڑ لوگ سے زائد ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا مستقل پتہ کراچی کا نہیں ہے. لیکن ان کو کاؤنٹ کرنے کے بجائے, مردم شماری کا اصول یہ ہے کہ کوئی ایران میں بھی رہتا ہے اور کا رہائشی اور پاکستان میں رہتا ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوگا, افغانستان کا بھی ہوگا, جاپان کا بھی ہوگا. اس میں تو کسی کے رہنے پر اختلاف آپ کر سکتے ہیں, کاؤنٹ کرنے پہ اختلاف کسی میں نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ڈی فیکٹو مردم شماری یہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ کام نہیں کر رہے اور آپ مستقل پتے کی بنیاد پر شفٹ کر دیں گے, اس کے 3 نقصان ہوں گے کراچی کے لوگوں کو جو ہو رہے ہیں. نمبر 1 نقصان یہ ہے کہ وسائل ہمارے صوبے کو جو NFC ایوارڈ میں ملتے ہیں وہ کم ملیں گے. وہ الگ بات ہے کہ صوبہ تو PFC ایوارڈ ہی نہیں کرتا, وہ تو ایک الگ بحث ہے, وہ لڑائی ہے, وہ لڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری قومی اور صوبائی اسمبلی اور بلدیات کی جو نمائندگی ہے وہ کمپرومائز ہوگی. تیسری جابس, فیڈرل گورنمنٹ میں جو کوٹا ہے سندھ کا, اس کوٹے میں اربن اور رورل ہے. جب ہماری آبادی سندھ کی کاؤنٹی کے پی میں اور پنجاب میں ہوگی تو ہماری ہزاروں ملازمتیں وفاقی حکومت کی وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گی, اور اس میں کراچی کا جو حیدرآباد کا اربن کوٹا ہے 40% وہ بھی کمپرومائز ہوگا, جو آلریڈی کمپرومائز ہو رہا ہے جعلی ڈومیسائل کے نتیجے میں. تو ہمیں تو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا. ہمارے حصے کی جاب بھی اگر دوسرے حصے میں جاری, آپ دوسرے حصے کو 2 جابز دیں بھائی, لیکن ہمارے حصے کی جاب تو نہ دیں. ہمارے حصے کی ریپرزنٹیشن پارلیمانی پارٹی اس میں جو اداروں میں وہ کھائیں نہیں, ہمارے حصے کے پیسے تو نہیں کھائیں. جی بس یہ بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے. حافظ نعیم ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین کراچی سے, اور مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور سیاست میں مزید جو عداوت پھیلتی جا رہی ہے, ہماری سیاست عداوت میں بدلتی نظر آ رہی ہے, اس کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. شخصیات کے گرد گھومتی سیاست نے پاکستان کو اناؤں کے حصار میں لے لیا ہے, اور جس کی وجہ سے اب سیاست مزید بے یقینی کا شکار ہو گئی ہے. PTI رہنماؤں کا الزام ہے کہ انہیں دباؤ میں لانے کے لیے ریاستی طاقت جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. کل شبلی فراز کے گھر پہ چھاپا پڑا, علی محمد خان کے گھر پہ چھاپا پڑا, علی نواز اوان کے گھر پہ چھاپا پڑا اسلام آباد میں, اور ہی کہ عمران خان کو جو ہے حکومت ہر صورت گرفتار کرنا چاہتی ہے. یا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اگر پکڑا جاتا تو یا مجھے گرفتار کر لیتے, اگر میں عدالت میں جاتا یا مجھے مروا دیتے. تو وہ کھلے عام اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. اور دوسری طرف نون لیگ ہے, نون لیگ کی قیادت خیبر پختونخوا کے کارکنوں کی زمان پارک میں آمد کو بھی ایک طرح سے پشتونوں کے ساتھ جوڑ رہی ہے, دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہی ہے. اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں کہ جس طرح سے پختون جو ہیں وہ ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. پاکستان میں کسی بھی جمہوری دور میں ایسا سیاسی بحران نہیں دیکھا گیا جو کہ ڈیڈ اینڈ جا کر ہٹ کر لے اور اس کا اب سولوشن ہی نظر نہ آ رہا ہو کسی کو. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. آصف صاحب تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. 2-3 چیزیں ہیں موٹی موٹی, ان کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. پہلی چیز تو یہ کہ مقدمے پہ مقدمہ گرفتار حکومت کرنے کی کوشش کرتی ہے, کر نہیں پاتی ہے, اور پھر اب جو مقدموں کی تعداد ہے وہ کوئی شاید 100 کے قریب پہنچنے والی ہے, میرے خیال میں سینچری ہونے والی ہے. اچھا, اور ہر ایک کے گھر پر چھاپا نہیں. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو لوگ اسلام آباد نہیں تھے جوڈیشل کمپلیکس موجود, جو لوگ زمان پارک بیٹھے تھے یا ان کو آدھے راستے سے واپس بھجوا دیا گیا عمران خان کی طرف سے, اس میں فواد چودھری, عماد اظہر اور یاسمین راشد بھی تھیں غالباً, اور شیریں مزاری صاحبہ تھیں, ان کے بھی کل جو ہے مقدمے درج ہو گئے. یہ تو سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کلیئر کٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اویس بھائی اور محترمہ شفا بی بی. گزارش یہ ہے کہ وہ اقبال نے کہا ہے, وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا. ہاں, سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت اس ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے, میں اس کو سیاست نہیں سمجھوں گا. یہ ایک ذاتی مفادات کی, ذاتی اقتدار کی اور ذاتی اناؤں کی جنگ ہے, جس میں جو عوام کے اصل ایشوز ہیں, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, وہ ٹوٹلی نظر انداز ہو چکے ہیں. اب آپ نے جیسے فرمایا تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیے یہ جو لاہور میں لاہور کا رہائشی ہوں, اور میں نے یہ تماشا دیکھا ہے کہ جس طرح لاہور کے ایک حصے کو
नो गो एरिया बनाकर और वहाँ के शहरियों को और लोकल रेजिडेंट्स को जिस तरह महबूस कर दिया गया, ये मुझे बताइए किस सिविलाइज्ड माशरे में ये होता है, नंबर 1। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू तब हुआ, देखिए एक गवर्नमेंट है, उसकी एक रिट है, अदालत ने आपको तलब किया, इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, होना तो ये चाहिए था कि आप आइन, कानून और अदालत का एहतराम करते हुए आप चले जाते वहाँ। मैं बड़ी अनबायस्ड बात कर रहा हूँ, मैं किसी की फेवर नहीं करूँगा, आई एम नॉट द टाइप, जो हक़ाइक़ हैं उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये मुझे बताइए, ये फरमाइए कि आप जत्थों को बुला लें, लश्कर कशी कर लें, और अदालतों में आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब तशरीफ़ लेके गए, या जो ये कल परसों हुआ इस्लामाबाद में, क्या ये किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा कभी आप कोई मुझे मिसाल दे सकते हैं? नाउ कमिंग बैक, अब एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं सर्च वारंट। अच्छा, जब आपके लाहौर में रिहाइशगाह पर वो लोग गए, जो इंतज़ामिया या पुलिस, वो अदालत का एक ऑर्डर लेकर गए, होना तो ये चाहिए था कि वहाँ के जो मकीन थे वो उन्हें कहते ठीक है जी आपके पास सर्च वारंट है, आप आइए अंदर। लेकिन उनको जब अंदर एक्सेस नहीं दिया गया और उन पर ऊपर से फायरिंग की जाती है, उन पर पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, तो मुझे बताइए उसके बाद क्या पुलिस जौन सी है उन पर फूल फेंकेगी? होना ये चाहिए था कि जो अंदर के मकीन थे, जैसे मेरे घर में अगर कोई आ जाता है अनवांटेड आदमी, जी सॉरी, और लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि शिबली फराज जो हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है ना कि सर्च करेंगे आप लोग, लेकिन सर्च के लिए एक बंदा पीटीआई का आपको एकम्पनी कर रहा होगा जमान पार्क के घर में। अदालत तो आपकी ब्रेक हो गई आवाज, आपने क्या फरमाया कि क्या नहीं लेके जाते हैं? मैं ये कह रही हूँ किरमानी साहब, मैं आपकी मिस कर गया। जी वो मैं बताती हूँ। एक तो क्रेन नहीं ले जाई जा सकती किसी शहरी के घर पे, और खास तौर पे साबिक वजीर आजम जो पहले ही हुकूमत पे इल्जाम लगा रहा है कि ये मुझे मरवाना चाहते हैं। हुकूमत को चाहिए था, वो अदालत उनको बुलवा रही है तो उनको कहें आओ भाई हम तुम्हें सिक्योरिटी देते हैं, तुम पहुंचो, हम तुम्हें देते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, आप आएँ, आप अदालत आएँ, कैसे आप नहीं आएंगे? तो इमरान खान के पास जवाब खत्म हो जाता ना अदालत ना आने का। वो तो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये मुझे मरवा देंगे। अब ये बताइए कि वहाँ जो नाजायज़ तजावुज़ात, और कल ही 2 ख़वातीन जौन सी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर पुलिस का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनको उस मुहासरे से निजात दिलाई जिसमें वो अपने घरों में कैद होकर रह गई थीं। वो जो नाजायज़ तजावुज़ात थी, मुझे बताइए वो एनक्रोचमेंट जौन सी थी, और एनक्रोचमेंट के नाम पर इमरान खान साहब की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में लोगों के कारोबार और घर भी गिराए, तबाह किए। ये भी सब रिकॉर्ड की बातें हैं। मैं लेकिन किसी बहस में नहीं जाता। मैं ये कहता हूं कि एक आइन और कानून था, उसका बेस्ट हल ये था कि आप खामोशी से जाते अपने चंद वकला के साथ जाके, जैसे नवाज शरीफ अदालत में एहतसाब कोर्ट में 200 पेशियां भुगतते रहे। मुझे बताइए कभी वहां कोई हंगामा हुआ? एक्चुअली बात यह है कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और ये जो सियासत है ना, ये ज़ाती मफादात के साथ साथ पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिकल टॉडलर्स के हाथों में चली गई है। यहाँ कादावर लोग इस पाकिस्तान में से हम महरूम हो चुके हैं। दूर अंदेश लोग जो विजनरी लोग थे कि भाई बैठकर बात करो, डायलॉग करो, और आइन और कानून को हाथ में मत लो। जहां तक आपकी बात है कि मैं समझता हूं अगर किसी के घर पर, मैंने तो देखे, मुझ पर तो मेरी तो आ गई थी मुझ पे तो मैंने तो डायलॉग की तरफ, और इमरान खान साहब ने भी कहा था। लेकिन देखें ये जो भी एक्शन हुआ, ये अदालती अहकामात की तामील में जो इंतज़ामिया गई, जो मैं समझता हूँ। और लेकिन अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, किसी को गैर ज़रूरी तंग किया जा रहा है, तो मैं उसकी मज़म्मत करूँगा। हमें चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, लेकिन चादर और चार दीवारी के अंदर जो फिर बैठा है उसका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इंश्योर करे कि उसके घर में कोई गैर मुतल्लिका या कोई अनवांटेड लोग जो हैं उनको पनाह ना दी जाए। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब के घर के जो मकी हैं, अंदर जो लोग थे उनको हवाले कर देते, उनको या कहते निकलो भाई यहाँ से। मैं ये समझता हूँ कि हैविंग सेड दैट, शिफा बीबी और अवैस भाई, कि इस वक्त मुल्क में हालात इतने ये इस तरह बिगाड़ दिए गए हैं, और ये मुआशरा जो बड़ा एक टॉलरेंट सोसाइटी थी, बड़ी ये एक शर्मो हया वाली सोसाइटी थी, ये नफरतों में तकसीम कर दी गई है। ये हेट्रेड की पॉलिटिक्स हो रही है, ये पावर पॉलिटिक्स। ये नफरतें हर जगह पर हो रही है, ये और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है।
میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گا, اس کے اوپر ہم مزید آ کرتے ہیں وقفے کے بعد کہ یہ نفرتیں اور بڑھ رہی ہیں اور ہر پارٹی کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس کو آپ دیکھ کر بس یہی کہتے ہیں کہ علامانہ الحفیظ. کروانی صاحب, مریم صاحبہ نے ریسنٹلی ایک دو ٹویٹس ایسی کی ہیں کہ جس پہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ ایک اور قسم کی لائٹ میں پینٹ ہو رہے ہیں. پی کے سے دہشت گردوں کو بلواؤں گا اور ان کے گھر میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. اب یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے, یہ کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا سے یا پشتونوں کی ایک بڑی تعداد لاہور میں موجود ہے زمان پارک میں عمران خان کو بقول ان کے کہ ہم گرفتاری سے بچا رہے ہیں یا مروانے سے بچا رہے ہیں. اب جب پختونوں کو اتنی دہشت گردی کے بعد, ڈرون حملے سہنے کے بعد یہ جواب مل رہے ہیں لوگوں کی طرف سے, اور خاص طور پہ اتنی بڑے سٹیچر کی لیڈر جو کہ ملک کی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں اور یقیناً جا کے خیبر پختونخوا میں کیمپین بھی کریں گی اپنی الیکشن کی, تو ان سے تو اس قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس قسم کی بات یہ کہیں. میں اس میں ضمن میں عرض کروں گا شفا بی بی کہ کے پی کے جو ماضی میں صوبہ سرحد کہلاتا تھا, اور میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے یاد کرانا چاہوں گا کہ یہ واحد صوبہ تھا جہاں اس صوبے نے پاکستان کے حق میں قائد اعظم کو اور مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا. بڑا تاریخی ریفرینڈم ہوا تھا اگر آپ تاریخ کو دیکھیں جا کے. درست, یہ سارے بڑے محب وطن لوگ ہیں. بالکل, جیسے پنجاب, میں پنجاب, سندھ, بلوچستان اور کے پی کے میں کوئی تفریق نہیں کرتا. وی آر آل پاکستانیز, ہم تمام پاکستانی ہیں. اس پر مریم بی بی کی ایک وضاحت بھی آ گئی ہے کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا, اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی تھیں کہ جو یہ فالوورز ہیں جو کہ ہر جگہ ہر پارٹی کے ہوتے ہیں, ہر لیڈر کے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال ہمیں اپنے بات کرنے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. کے پی کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں, اور ان کی پاکستان کے لیے, ان کی پاکستان کی معیشت کے لیے, کراچی آپ دیکھ لیجئے جسے آپ منی پاکستان کہتے ہیں, وہاں پختونوں کی, ہمارے پشتون بھائیوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں. یہ جو اکانومی کو پہیا چلا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وضاحت آ گئی ہے. ٹویٹ انہوں نے کر دیا تھا کہ مریم بی بی نے کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہے. میں دراصل اور شفا بی بی, اگر مجھے آپ آدھا منٹ دیں, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت یہ ملک ہمارا گھر ہے, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ نادانی میں اس گھر کو آگ لگا رہے ہیں, اور اس کا صرف ایک حل میں سمجھتا ہوں کہ the sanity must prevail. یہاں بیٹھ کر تحمل سے, یہ بہت قیمتی ملک ہے, بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے. ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم کی قیادت میں اس ملک کے لیے بہت قربانیاں بڑوں نے دی ہیں, اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تیزی سے ملک جون سا ہے, خدا نہ خواستہ کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے. ہم کہاں جائیں گے مجھے بتائیے؟ ادھر ہمارا انڈیا دشمن بیٹھا ہے, ادھر ویسٹرن بارڈر پہ بھی دیکھیے آپ کے ایک پروکسی ہے. تو اس وقت میں تبھی کہتا ہوں کہ اپنے یہ اقتدار, یہ سیاست ہوتی رہے گی. پاکستان پہلے, سب سے پہلے اور اولین ترجیح پاکستان ہے. بیٹھ کر سب کو بات کرنا ہوگی. اور میں عمران خان صاحب کی بھی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ جو آپ نے ایک کلچر کو پروموٹ کیا ہے جس میں ایک گالم گلوچ ہے, میں خود اس کا شکار ہوا ہوں, میری فیملی اس کا شکار ہوئی ہے. میرا تو کوئی قصور نہیں, میں نے تو ایک تگے کی آج تک کرپشن نہیں کی. میں قرآن پاک پہ حلف دینے کو تیار ہوں, اور مجھے گالیاں دی جاتی ہیں لندن کی سڑکوں پر. میرا کیا قصور تھا؟ تو یہ کلچر جون سا ہے گالم گلوچ کا, اس گالم گلوچ بالکل نہیں سر, آپ کی تو ہم بھی گواہی دیں گے اس ملک کے لیے. نہیں کروانی صاحب, ہم آپ کے لیے آواز بلند کریں گے بھرپور. جب آپ پہ ایسا کوئی الزام لگے, جسٹ ڈائریکٹ دیٹ ٹو اس, پھر آپ دیکھیں ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں میرا تو آگے دیکھ لیں, لیکن آپ بلا امتیاز تفریق لوگوں کو گالم گلوچ ہیں. یہ جو نفرت کا کلچر ہے, اس نے پہلے بھی پاکستان کو دو لخت کیا ہے. ان نفرتوں کو ختم کیجئے, سیاست کو ایک طرف پھینکیے, پہلے بیٹھ کے اس ملک کو بچائیے, اس کی اکانومی پہ سوچیں, لوگوں کی زندگیوں میں بہتریاں لائیں. دیکھیں نا اب یہاں وہ کال کرتے ہیں عمران خان صاحب, جتھے آ جاتے ہیں, سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, مریض ہسپتال نہیں جا سکتا, بچے اسکول نہیں جا سکتے. یعنی میری ایک آئین جو ہے وہ میری ایک انڈیپینڈنٹ موومنٹ کی گارنٹی کرتا ہے. میرے سے میری وہ انڈیپینڈنٹ موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. اچھا سر, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کی گارنٹی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں رائٹ ٹو اسمبلی ہے,
اب بدھ کے دن دیکھتے ہیں لاہور میں انہوں نے اپنا جلسہ اناؤنس کیا ہوا ہے, پتہ نہیں اب پنجاب حکومت وہاں کی نگراں کرنے دیتی ہے نہیں کرنے دیتی, وہ کیا صورتحال ڈیولپ کرتی ہے, حالات کوئی بڑے سازگار لگ تو نہیں رہے ویسے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب قائدین کو فہم اور فراست دے, اور اس ملک کے غریب اور مڈل کلاس جن کے لیے ملک بنا تھا اس کے جو مسائل ہیں, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, اس کے خلاف لڑیں, ایک دوسرے کے خلاف نہ لڑیں. بڑا وقت ہے اس مہنگائی, غربت, بے روزگاری اور غریب اور مڈل کلاس کو ریلیف دیجئے. ہم جی اب ہم جو آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, اس حوالے سے ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے, میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لی جائے. اچھا صاحب جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ ہم اپنے جو نیوکلیئر میزائل پروگرامز ہیں یا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. اپیرنٹلی ان کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ چونکہ آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے ہیں, آئی ایم ایف نے اس طرح کی بات کی, اور ظاہر انہوں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ آئی ایم ایف نے کہا اور ہم نے اس کو دو ٹوک الفاظ میں منع کر دیا. بڑا اسپیسیفکلی دو ٹوک الفاظ میں بات کی اور پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی کی انہوں نے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, وی کی ناٹ کمپرومائز on our nuclear assets, this is out of question. تو اب جب یہ بات سامنے آئی اس کے بعد ان کا ایک ریبٹل بھی آیا کہ نہیں جی ایسی بات تو ہوئی ہی نہیں ہے, وہ ایک ٹویٹ بھی ہے, وہ بھی اسکرین پر چل رہا ہوگا. تو بنیادی طور پر یہ کیا معاملہ ہے, کیا ایسی کوئی بات ہوئی ہے, اور کیا آئی ایم ایف نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے, ہم نے اسے منع کیا, یا بات ہی نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ڈار صاحب نے بات اس طرح کی تھی, جو میں موجود تھا وہاں جب سینٹ میں یہ سیلیبریشنز میں بات کی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اگر یہ کہا جائے کہ بھئی اس کو آپ کیپ کریں یا اس کو جو وٹ ایور جو, تو ہم اس پر بات سننے کو تیار نہیں, اور یہ ہونا چاہیے. یہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس ملک کے غریب اور محنت کا عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کر یہ ایٹمی پروگرام دیا ہے, اور یہ پاکستان کی حفاظت کی ضمانت ہے. لیکن اس کی کوئی, میں نے دیکھا تھا کہ کوئی پرائم منسٹر صاحب کی آفس سے بھی کوئی تردید آئی تھی کہ شاید کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے, اور میرا خیال اگر وہ ٹویٹ آ گیا ہے اگر ان کا, تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی طرف اگر کوئی بڑھے گا تو دین اوور اوور ڈیڈ باڈیز, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے میرے جیسے کمزور آدمی کو بھی اگر باہر نکل کے اپنے سینے کو سامنے کرنا پڑا تو میں بھی گھر نہیں بیٹھوں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم $1 ارب کے قرض کے لیے اپنی قومی حمیت اور غیرت بیچ دیں. نو, دس از ناٹ پاسبل. یہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل نہیں ہو سکتا جی. اگر انہوں نے کہا ہے تو ان ایکسیپٹیبل ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ. نو. بہت شکریہ ادا کریں گے. یہ ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیں اب یہ سیم ڈرام آتے جا رہے ہیں. جب قوم کی سلامتی کی بات ہوتی ہے ہر لیڈر جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کی طرف آتا ہے, اور ایسا ہونا بھی چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر آصف کرمانی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, اور ساتھ ان کی وہ بات بھی ہم ریپیٹ کریں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پشتون جو ہیں وہ ان کے سر کا تاج ہیں. تو ایسی پازیٹیو سٹیٹمنٹس کو اب یاد رکھیں اور نیگیٹو سٹیٹمنٹس کے اوپر کان ذرا زیادہ نہ دھریں, اور اس چیز کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ لوگ پشتونوں سے بھی محبت کرتے ہیں, پشتون پنجابیوں سے بھی محبت کرتے ہیں, سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور بالکل یہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا مظاہرہ آپ پھر دیکھتے ہیں کہ 2010 میں سوابی میں زلزلے آئیں, آئی ڈی پیز کا معاملہ ہو, بلوچستان سندھ میں سیلاب آئیں, پھر یہ قوم یکجان ہو جاتی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں ایک بڑے خاص ملک کی, افریقہ کی سرزمین کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں اور تونیزیا کی بات کرتے ہیں. 20 مارچ تونیزیا کا یوم آزادی ہے, اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تونیزیا کے سفیر پاکستان میں جناب برہان الکامل صاحب. السلام علیکم. How are you sir? Fine. And a happy Independence Day. Thank you very much. So let's talk about a little bit of the history of Tunisia. If you can give us some highlights of the history, because it's a rich history of Tunisia. So what would be the main pointers or main things that you would want to tell our viewers? Thank you for having me, and I want to avail myself of this opportunity to congratulate the Pakistan people for Pakistan Day. Yes, it is we also are coming. celebrating on the 20th of March, Yes. the Independence Day in Tunisia, and you are in the 23rd of March you are celebrating Pakistan Day. So we are celebrating all together, Tunisia and Pakistan.
So the history of Tunisia, it's a long Yes. history. It dates back, I mean, the known history dates back more than 3,000 years of history. And Tunisia, the current Tunisia, before it was named Carthage, at a certain more than 3,000 years ago, it was Carthage. It was a big civilization dominating the southern shores of the Mediterranean, and then it was in conflict with Rome, which is dominating the northern shores of the Mediterranean, and they came into conflict, and they had at the time 3 Punic wars. And by the end, Carthage was defeated by the Romans, and the Romans came to Tunisia, and then they have destroyed completely Carthage and built a new city, which they called at that time Roman Africa. Roman Africa. Yeah. So the second name was Africa. Okay. And when and then the name was later given to the whole continent, the African continent. And during the Islamic Fatah, it was in Arabic it was called Ifriqiya. Afriqiya. And then we got Just like now we call Turkey Turkiya. That's right. Turkey. Yeah. So how do you celebrate it there in Tunisia? How do you celebrate this national day? Like in Pakistan, we have lights over the government buildings. And there is parades parade and you know the such things. So what is the usual for Tunisia to celebrate national days? It's we are proud of our flags, so the people put the flags everywhere. There are official celebration at the level of the president with the government and some reception, cultural reception. We don't do parade. But this is the way we celebrate. There are a lot of programs on the TV recalling about the Independence Day, the struggle for independence with France, and as you know, Pakistan was one of the most leading supporting countries for the liberation movement of Tunisia. We got our independence in 1956, and since the liberation movement, Pakistan was among the countries who supported a lot Tunisia, especially within the United Nations. So we are thankful for Pakistan for its support. So how strong is this relationship now, and in what domains are we working together? Yeah, it's very strong since it dates back to the struggle for independence in Tunisia. And still on the political level, we have excellent relations with Pakistan. There is exchange of visit, exchange of support within the international organizations. We are members of the OIC, the Organization of the Islamic Cooperation, and we are trying to improve our relations in terms of trade, in terms of economy, in terms of culture. Right. But there are still room to improve those relations in all fields. What, in your opinion, is something that Tunisia can teach Pakistan, and what is it that Tunisia takes home from Pakistan? Like the strong points of both countries that the other can learn from. Yeah. In Tunisia, we consider the wealth of the country its population. It's a well-educated population because education in Tunisia is compulsory and free. Okay. From primary school to university. Okay. So we encourage, since we got our independence, we have invested in human beings. So, and this constitutes the real wealth of Tunisia. The majority of population are well educated. The numbers of graduates of university is very, very high. Great. And now we have this educated and skilled manpower, which are contributing in the development of Tunisia, but also in the development of other countries in Europe, in France. This is certainly something that Pakistan can learn, how to educate the people and then maybe help the economy. maybe Pakistan, of course,
the population is huge. Huge, yes. So, but it's one of the things that Pakistan have to invest in more educating the people. And also the second thing, which we are proud of in Tunisia, is the role of women in the society. Very important. It's very important. So you cannot. The problem is we cannot walk on a single leg. We have to walk on both On legs. 2 legs, yes. And with Tunisian women are very, very active in the society. They are present in all fields of activities. Now the most graduates who are graduating from university, they are ladies more than men. So the future of Tunisia will be ruled by women. So thank you, Your Excellency. It's really something which we can learn from. And we are learning from Pakistan. Currently we have a lady as a prime minister of Tunisia. Yes. But we always remember that the first lady who was prime minister of an Islamic country was Benazir Bhutto, who is very known in Tunisia. She paid an official visit to Tunisia in 90, I think, in 1990. Tunisia must be visited because we also know that Tunis is a very beautiful capital of the world, one of the most beautiful capitals of the world. Thank you very much, and once again a very happy National Day to you. آج کے پروگرام سے اتنا ہی ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے